بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی کے ٹی وی کے سبھی دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ تو یہ اقرال حسن پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اقرال حسن بہت ہی ایک اچھا انسان اور نیک انسان ہے جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اقرال حسن کی مدد کریں، کیونکہ یہ اقرال حسن کی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی مدد ہے۔ تو یقیناً آپ سب دوست میرے ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ذرا اقرال حسن کی آپ محنت بھی دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ ان دنوں یہ بابا کبیر والا کے ایک گاؤں چک نمبر 14 میں ہفتے میں ایک دن دم کے نام پر ادھم مچانے آتا تھا۔ ٹیم سریام نے 2 خواتین کو مریض بنا کر اس کے اڈے پر بھجوایا، جہاں انہوں نے ایک عجیب طوفان بدتمیزی دیکھا۔ باہر مردوں کو نیم برہنہ کر کے یہ شخص اپنے پاؤں کی ایڑی سے ان کے جسم کے مختلف حصوں پر تیل مل رہا تھا۔ مردوں کے ساتھ تو چلیے جو سلوک تھا وہ تھا ہی، اندر خواتین کے حصے میں بھی مناظر مختلف نہیں تھے۔ ہر عمر کی عورتیں ادھ ننگی اپنی اپنی باری کی منتظر تھیں۔ کسی کی کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تھا، کسی کی ٹانگ کو بے لباس کیا ہوا تھا، کوئی خاتون اپنے سینے اور گلے پر بابا جی کے پیر کی ایڑی رگڑے جانے کی منتظر تھی۔ یہ فریبی بابا کھولتی ہوئی کڑاہی سے اپنی ایڑی پر تیل لگاتا، خواتین کے اعضاء پر پانی پھینکتا اور اپنی ایڑی سے دم کے نام پر انہیں ملتا جاتا۔ ایک کے بعد ایک کئی خواتین کے ساتھ یہی عمل دہرایا گیا اور ٹیم سریام کی بھیجی گئی خواتین ان مناظر کو ریکارڈ کرتی رہیں۔ ان ویڈیوز میں سب سے زیادہ حیران کن اور چونکا دینے والی ویڈیو وہ تھی جس میں یہ مالشیا نما جعلی پیر ایک نوجوان عورت کی گردن اور چہرے پر اپنے پاؤں سے تیل مل رہا تھا۔ یہ اس کے چہرے کا رخ تبدیل کرنے کے لیے بھی پیر کا ہی استعمال کر رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ ایک باشعور آدمی کبھی کسی جانور کے چہرے کو بھی اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے 1000 بار سوچے گا، لیکن یہاں لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا اور وہ اس سلوک پر خوش بھی تھے۔ یہ غلط گل نہیں اسی دیکھی یار، میری گل سن، جے تھانوں غلط لگ دیا تسی نہ بھیجو کسے۔ میں خود ہی ویل ایجوکیٹڈ ہوں، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ویڈیوز میں تیل سے دم کرنے والے اس جعلی بابے نے چہرے پر ماسک کیوں لگا رکھا تھا، اس کی وجہ ہمیں بعد میں اس وقت معلوم ہوئی جب یہ شخص اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس نے کبیر والا کے چک نمبر 14 آنا بھی چھوڑ دیا اور اس کے باقی معلوم اڈوں پر بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمیں اس جعلی پیر کی اطلاع دینے والے شخص نے اس کے معتقدین کو باتوں باتوں میں بتا دیا کہ ٹیم سریام اس جعلی بابے کی ریکارڈنگ کرے گی اور اسے پکڑے گی۔ بات کسی طرح جعلی پیر کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے ابتدائی طور پر تو اس کا حل یہ نکالا کہ چہرے پر ماسک لگا کر اپنی کارستانی کو جاری رکھے، تاکہ جب ٹیم سریام اس تک پہنچے تو یہ صاف مکر سکے کہ ان ویڈیوز میں میں تو ہوں ہی نہیں۔ لیکن پھر جب انہی معتقدین سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی ریکارڈنگ کی جا چکی ہے اور جلد ٹیم سریام اس کے اڈے پر آنے والی ہے، تو اس نے غائب ہونے میں ہی عافیت جانی۔ ہم اس کی تلاش میں کبیر والا گئے بھی، لیکن ہمیں مایوس لوٹنا پڑا۔ کچھ مہینے گزرے، ہم اس معاملے کو تقریباً بھول ہی چکے تھے کہ اچانک ہمیں ایک اور ذریعے سے خبر ملی کہ زیتون کے تیل سے دم کرنے والا یہ بابا ملتان میں خانے وال روڈ پر شفٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ وہاں ہفتے میں ایک دن تیل کے دم کے نام پر اپنے پاؤں کی ایڑی سے لوگوں، بالخصوص خواتین کے جسم اور چہرے پر تیل لگاتا ہے۔ ہم نے اس بار کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر اسی ہفتے اس شخص کے نئے اڈے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ خانیوال روڈ ملتان پر جس روز اس شخص کا آنا طے تھا، ہم اس سے ایک روز پہلے ملتان پہنچ گئے۔
हमारा एक नुमाइंदा मरीज बनकर अगले रोज खुफिया कैमरे के साथ जैतून के तेल वाले इस बाबा के पास पहुंचा, जहां दर्जनों लोग इस जाली पीर से फैज़याब होने के लिए मौजूद थे। इतना अरसा टीम सरेआम से छुपे रहने के बावजूद ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। ये अब भी लोगों के जिस्म और चेहरों पर अपने पैर की एड़ी से ही जैतून का तेल लगा रहा था। इसकी मौजूदगी की तस्दीक के बाद और ये कंफर्म हो जाने के बाद कि ये वही शख्स है जिसकी हम पहले भी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और ये फिर टीम सरेआम की कार्रवाई के खौफ से रूपोश हो गया था और अब इसने अपना ठिकाना भी तब्दील कर लिया था, हम उस मकाम पर पहुंचे जहां ये अपने सैकड़ों मुरीदैन और मुतक़दीन के झुरमट में पाँव की एड़ी से तेल का दम करने में मसरूफ था। इस शख्स और इसके मानने वालों से होने वाली गुफ्तगू देखने से पहले आप सब जरा अपने आप से पूछिए कि इस अंदाज में अल्लाह की पाक कलाम के नाम पर लोगों की तजलील करना, अपने पाँव की एड़ी से खवातीन के चेहरों पर तेल मलना, अपने पाँव से ही उनके चेहरे को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करना, क्या आपके नजदीक ठीक है? क्या इस मुल्क का कोई भी जी शऊर और साहिब अक्ल आदमी किसी भी जाविये से इस अमल को दुरुस्त और जायज करार दे सकता है? मेरा यकीन है कि तमाम देखने वाले इस अमल को काबिले मजम्मत समझते होंगे, लेकिन ये जाली पीर और इस पीर पर अंधा यकीन रखने वाले इसके मुरीद हैरत अंगेज तौर पर इस गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर इंसानी फेल का दिफा करने वाले थे। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी सर, ठीक ठाक हैं हम। अमर भाई, क्या सिलसिला चल रहा है यहाँ? ये मैं दम कर रहा हूँ जी। अच्छा, किस चीज़ से? ये जैतून के तेल से। जैतून के तेल से जी सर। और किस किस चीज़ का इलाज होता है? फालिज का, कैंसर का, हेपेटाइटिस का, सब इलाज जी सर। तो ये तरीका मुनासिब है जो जिस तरह तेल आप लगाते हैं ख़वातीन के जिस्म पे, जी बिल्कुल। शरन और हर एतबार से आप मुनासिब समझते हैं? औरतों के मैं लगाता हूँ हाथ पे या ऐसे कपड़े के ऊपर से, और अगर आप जिस्म पे लगाते हैं और वो भी अपने पैर से, तो वो मुनासिब है? सारी वीडियोस आप जानते हैं, हमने कभी भी मुझे पता है आपका, बिल्कुल साथ ही का आपकी, लेकिन देखिए और ये भी आपको अंदाजा होगा, मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि हम 6 महीने से तकरीबन आपके ताक़ुब में हैं। आपको खबर भी मिली थी? नहीं सर, मुझे मुल्तान के पास भी हम रेड करने वाले थे, फिर आपको बता दिया गया। तकरीबन 1 साल हो गया। तो आप सही समझते हैं जो आप काम कर रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक समझते जी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सारी रिकॉर्डिंग अगर आपको दिखाई जाए तो आपको कोई उसमें शर्मिंदगी और नदामत नहीं सर है? मुझे दिखाए ना, दिखाएं जी जरा, लाइव हो। एक वो चेहरे पे लगाने वाली और वैसे जो सारा मैं कभी नहीं लगाता। ये जब ऑन जी मैं बताता हूँ सर, इसको गले में कैंसर है। तो आप पैर से गले पे एक औरत सर, के, ये कोई तरीका है? सर मेरी बात सुने, अगर गर्म तेल लगा के उसका गला बांधा है पैर से आप सर, मैं सुन मैं औरतों पर ये सब ये औरतें नहीं है सर, मैं बताता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, मेरी बहन आप हाथ पे लगा लें, अपने जिस्म पे लगा लें सर, सबको सर। मैं नाम के बताया था आमिर सर। देखिए, बात शुरू हुई है कि मैं कराची से चल के आया हूँ, बिल्कुल मुझे पता है वो सर। वीडियोस देख के आए हैं। सर, अब मुझे आप हर किसी की कोई ना कोई तावील देते रहे कि जी सब ये अम्मा की, ये मैंने कहा था हाथ से गले का कैंसर था, आप हर एक को ऐसे ही पैर से लगा रहे हैं। जी ऐसे लगा वीडियोस जी बिल्कुल सर करता तो हूँ ये ठीक है? सर, ठीक है कैसे ठीक है सर। यार? सर देखें, अगर मेरे गर्म तेल लगाने से वो ठीक हो रही है, ठीक है, तो उसमें मुझे बताएं मैंने क्या गलत किया? बिल्कुल गलत किया ना भाई। आपकी क्या शरीयत इजाजत देती है कि आप गैर महरम औरत को उसके पैर के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर अपने पैर से, अपनी एड़ी से तेल मलें? ये कोई तरीका है? ये चेहरे पे और पेट पे और ये देखें, आप कह रहे हैं मैं एक वीडियो यार, दर्जनों वीडियोस हमारे पास। ये चेहरे पे लगा रहे हैं। अगर ये लोग बेचारे सादा लोग हैं, इनको नहीं है इल्म, तो आप तो कम से कम बेवकूफ नहीं बनाए रहे। सर मैंने कभी इनसे पूछे, मैं कभी किसी को नहीं कहा। ये क्या है? मैं इनसे पूछता हूँ, हाथ में लगाना है, आपके कपड़े को ऊपर से अच्छा, लगाना है। तो भाई आपको तो अक्ल है ना कम से जी कम। बिल्कुल अक्ल है। बेचारे सादा लोग हैं जी, आपको चाहिए कि आप ये काम ना करें शरीयत के नाम पे, जो शरीयत के बिल्कुल मुतरादिफ है। सर मेरा ख्याल है कोई एक पर्सन कह दे। आप मुझे ये बता दें आमिर साहब, तेल नहीं लगा देते मेरी अम्मी को कपड़ा
بیٹے مجھے بات سنیں, ایسا وہ ٹھیک ہے سر. دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ نہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں سر, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں سر. مجھے ایک منٹ میں آرام سے بات کریں, میں آپ کو پورے آپ کے سوالات کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو جاتے ہیں تو وہ جو کچھ کرتا ہے آپ کو کوئی ایلیگیشن نہیں ہوتا. میرے ایک منٹ سر, آپ بھی کریں, مجھے بات کریں. اگر میرے گرم تیل لگانے سے ایک کینسر کا مریض, ایک فالج کا مریض ٹھیک ہوتا ہے سر, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, 16 سال پڑھا ہوا ہوتا ہے, ایک نظام کے تحت وہ کام کرتا ہے, اس ملک کا قانون اسے اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا اجازت ہے یہاں سے پوچھ لیں ان سے کہ کیا ان میں کینسر کے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, فالج کے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں؟ اگر اس طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو نہیں ٹھیک چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ایک عورت کو لٹا کے اس کے منہ کے اوپر اپنے پیر کی ایڑی سے تیل لگا رہے ہیں؟ سر اس میں کیا کوئی انسانیت ہے؟ کیا اس میں میں نے غلط کیا؟ بھائی یہ تذلیل بھی ہے, اور یہ آپ کو کوئی حق نہیں ملتا کہ آپ ایک غیر محرم عورت کو اس طرح سے اس کی تذلیل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا ہے جو یقیناً حکومت سندھ کی ایما پر بنوایا گیا ہے ARY کے خلاف. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو, تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو تو سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو 9 سالہ بچے کی سامنے آئی ہے, جو سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوا اور پھر الٹیمیٹلی موت کے منہ میں چلا گیا. اس کی ویڈیو اگر دیکھیں تو کوئی بھی غیرت مند شخص ایک لمحے کو بھی زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو, بجائے اس کے کہ ڈھٹائی سے, بے حیائی سے اور بے غیرتی سے آپ ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں جو تنقید کر رہے ہیں. کسی شہر میں چلے جائیں, سندھ میں کسی نگری میں چلے جائیں, کسی بستی کا رخ کر لیں, کسی اسپتال کے اندر چلے جائیں, کوئی ڈسپینسری دیکھ لیں, کوئی اسکول دیکھ لیں, کیا کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں حکومت سندھ نے, اور جہاں موقع ملا وہاں الٹا بیڑا غرق کیا. کراچی کی مثال لے لیں, لاک ڈاؤن کے نام پر جو بھیانک سیاست کھیلی گئی, شروع میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم نے اپریشیٹ بھی کیا, ٹویٹر کا ریکارڈ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا. لیکن ایسے غیر منطقی, ایسے مجہول, ایسے فضول فیصلے کیے گئے, اور اب تو اس میں سازش کی بو آتی ہے, اس لیے کہ سندھ میں کہ کراچی کی حد تک آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے, یہاں کی قومیت الگ ہے, یہاں کا ووٹ بینک الگ ہے, آپ نے دبا کے رگڑا دیا, یہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا, آپ نے وہ تمام دروازے جو کھولے جا سکتے تھے رزق کے اور کاروبار کے, ان کو جان بوجھ کر بند رکھا. اور اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ اوور آل ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو, عمران خان کے جو 5 سال ہیں معیشت کے اعتبار سے بدترین ہو, اور الٹیمیٹلی ملک کا خسارہ ہو. وقتی طور پہ سندھ تو ہمارا ہی ہے, ہمارے پاس ہی رہے گا. تو جو بھی آپ پر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرنے کی جسارت کرے گا, ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کی آپ کو سیکیورٹی دکھائی, آپ کی اپنی حفاظت کے لیے, آپ نے ہمیں جیل میں ڈال دیا. خدا کا واسطہ ہے انسانیت کے ساتھ ذرا سوچنا شروع کریں, تھوڑی سی شرم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا سوچنا شروع کریں. اپنے محلات سے باہر نکلیں, اپنی عیش و عشرت سے باہر نکلیں, بیان بازی سے باہر نکلیں اور لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا شروع کریں. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پر ہونے والی تنقید بالکل ٹھیک ہے. یار اب آپ دیکھیں, آپ نے مجھے کہا ماسٹرز آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحت مند ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, یہ جس طرح چل رہا ہے نا عزلوں سے چل رہا ہے. یار آپ میری بات سنیں, دیکھیں یہ پتہ وہ کون سی بات ہے, ایک منٹ یہ پتہ کون سی بات ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے تو آباء و اجداد بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ کے رسول کو یہی جواب دیتے تھے نا, وہ اس کے اندر نہا کے فیض ملتا ہے. میں ڈینائی کر رہا ہوں, میں تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی ہے تو. دیکھیں جو ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں وہ بے شمار ہیں, اندر گلے لگانے کی بات یہ ہے کہ یہ بہرحال مجھے کسی طریقے میں مجھے سمجھا دیں یہ کیا ہے یار. آپ تو آپ پڑھے لکھے آدمی کو کم از کم ساتھ دیں. مطلب مجھے ذاتی کیا لڑائی ہے آپ سے یا آپ کے بزرگوں سے؟ میں ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں آپ سے. آپ نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ جواب ہے کیا؟ انہوں نے آپ کو میں تیرا مسئلہ حل کرنے کی ماجی میں آپ نہیں نہیں ہم بتاتے ہیں نا, آپ میں تو مسئلہ ہے, آپ لوگ مسئلہ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ یہ سب لوگ ایک جھوٹ پر اڑے ہوئے تھے کہ عورتیں ایک 4 دیواری میں بے لباسی کے بعد یہاں غسل کرتی ہیں یا پھر غسل کرنے کے بعد وہاں جا کر بے لباسی اختیار کرتی ہیں. سریام کی ٹیم کے پاس اس گندے جوہر پر اس جعلی پیر کی جانب سے عورتوں کو نیم برہنہ کرنے کے ویڈیو ثبوت بھی تھے, اور یہاں درجنوں عورتوں کے کپڑے بھی چاروں جانب بکھرے ہوئے تھے. مجھے اب یہ بتائیں, اب یہ خواتین کے کپڑے جو ہیں
یہ یہاں کیسے آ سکتے؟ ہاں بتائیے. یہ نہاتے ہیں اندر. اچھا. نہانے کے بعد اندر 4 دیواری ہے, ادھر سے کپڑے چینج کر کے آگے تک کپڑے پہن لیتے ہیں. اور پھر ان کپڑوں کو کیا کیا جاتا ہے بعد میں؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں پڑے ہونے کے بعد یہ کیا کیا گیا؟ ٹھیک, اور یہ تو دیکھو دونوں کا ہوگا. کپڑے نہیں کپڑے جلائے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کپڑے بھائی یہاں کپڑے پڑے رہتے ہیں. اس کی منطق کیا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے یہ نا کافی عرصہ پہلے سے کام چل رہا ہے. آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اب میری بات سنیں, بزرگوں نے آپ کو بھی کہا ہے یا میری بات سنیں, عورتوں کو کون روک سکتا ہے یار؟ بابا جی کے ساتھ آ گیا نا اس عورت اگر وہ غلط کر رہی تھی. ایک فقیر آپ اگر مانتے ہیں تو اس کا کام ہے غلط چیز کو روکنا. اچھا, یا کہنا کم از کم کہ یہ غلط ہے, بتا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کسی کو میرے پاس آؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منشیات کے اڈے والے بھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئے. لوگ تو غلط ایک جگہ جاتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ اگر نظریاتی طور پہ ہم سے غلط سمجھتے ہیں تو اس کا سب سے بات. اب آپ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آپ نہیں آ رہی نا سمجھ, اس لیے کہ آپ بالکل وہ اس ٹرانس میں آ گئے ہیں, آپ نکلنا نہیں چاہ رہے اس سے. اب یہ کپڑے جلے ہوئے نہیں ہیں, اب یہ بھی آپ کے خیال میں دیکھیں. ہمیں خود آپ کے سامنے ہمیں کراچی میں یہاں سے 1400 کلومیٹر دور بتایا گیا کہ جی بابا جی ان کپڑوں کو جلا دیتے ہیں, اور یہاں آ کے اس کے ثبوت بھی مل رہے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جلاتے نہیں. میں نے کبھی نہیں جلاتے ہوئے. ایسی میں بھی مطلب اپنے کپڑے اتارو جڑے مطلب گلتی محل لا کے سٹ دیو تے اور کپڑے پاؤ تے مطلب اتنے لانے کے کپڑے یہی اتارتے ہیں پھر اس کو آگ لگاتے ہیں بعد میں. جڑے پرانے کپڑے انہوں نے اگ لا دے دی. آگ لگا دیتے ہیں نا اس کو. کون لگاتا ہے اس کو آگ؟ آپ دیکھیں کون لگاتا ہے اس کو آگ؟ ارے میں ساڑنا اسے آپ ساڑ دیں کہ بابا جی ساڑ دیں؟ نہیں, میں پتر ہے انہاں دا نا. آخر کار عورتوں کے جنسی استحصال, معصوم شیر خوار بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے, انہیں الٹا لٹکا کر گھمانے اور پھینکنے کے جرم میں اس ہوس زدہ بابے اور اس کے چیلوں کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ٹھیک اسی لمحے چشمے فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. بابا جی کے سینکڑوں مریدوں اور مریدنیوں میں سے کوئی ایک بھی مزاحمت کرنے, حتیٰ کہ اپنے اس جعلی پیر سے ملنے تک نہیں آیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی اللہ کے بندے نے لنگر کھول دیا تھا. سب کے سب اپنے حصے کی بریانی اور زردہ کھانے میں مصروف ہو گئے تھے. یہ لنگر, یہ بریانی, یہ زردہ اصل میں اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے. ایسے نام نہاد جعلی پیر اپنے آستانوں پر رش کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں, اور نام نہاد سیاستدان اس لنگر اور بریانی کو اپنے ووٹوں کے لیے. ہم بیچارے عوام ایک پلیٹ چاولوں کے چکر میں اپنا ووٹ بھی بیچ دیتے ہیں, اور کبھی کبھی اپنا ایمان بھی. بابا جی کو تھانے لایا گیا تو دوسروں کے درد دور کرنے کے دعوے دار کے اپنے گھٹنے میں شدید درد تھا, لیکن اس کا علاج ان کے کسی دم میں نہیں تھا. اب آپ تو گھٹنے کی بوڑی کا درد گوڈا میں درد ہوتا ہے, میں تینوں نے بچے جی بھی اللہ تین پاک لا رہے تیرے کو فیض ہو جائے. ڈی پی او قصور علی ناصر رضوی نے اس سفاکیت اور حیوانیت کے خاتمے کے لیے جس انداز میں اپنا کردار ادا کیا, سریام کی ٹیم انہیں سلام پیش کرتی ہے. ان کے قابل اعتماد ڈی ایس پی صاحب نے بھی اسے ایک مشن سمجھ کر ہمارا ساتھ دیا. لیکن اب جو آپ دیکھنے اور سننے جا رہے ہیں اسے ذرا دل سنبھال کر سنیے گا. کئی دہائیوں سے لوگوں کو دم درود, دعا اور شفا کے نام پر لوٹنے والے اس پیر نے نہ تو زندگی میں کبھی قرآن پاک پڑھا تھا اور نہ ہی اسے کلمہ آتا تھا. جی ہاں, پہلا کلمہ. ذرا دیکھیے اور اس کے عقیدت مندوں کی عقل پر ماتم کیجیے. محترم بزرگوں, آپ تو بڑے اللہ والے ہیں, تو آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہوگا؟ نہیں, میں نہیں پڑھی. اچھا, کلمے تو کنے ہونے نے؟ ابل ہم کلمہ رب رکھنا, ابل کلمہ نبی ہے. چلو میں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں. لا الہ, لا الہ آگے آتا ہے آپ کو؟ جاؤ, لا الہ, لا الہ آگے کیا ہے؟ آگے نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو دوسرا کلمہ بھی آتا ہے, وہ کیا ہے؟ یوم کلمہ شہادت. اچھا, وعدہ لا شریک لہ, یوم کلمہ چلیس. چاچا جی, یہ آپ نے کافی مختصر کر دیا کلمہ. یہ تو کافی لمبا ہے دوسرا کلمہ. تو باقی 4 کلمے بھی آپ کو آتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہمیں کی پڑا انہیں گلاں کا, سانو تو لینا پڑا روٹی مانگ کے لائن دکھا پی. وہ تو ویسے بات ہی ختم کر رہے ہیں سر, کہ وہ کہہ رہے ہیں بات تو ہے کہ روٹی ٹکر کے لیے سب کچھ صرف روٹیاں سے کرتے ہو جو اور کارے لی کرنی ہے. مطلب ہے تیرے کو دین دا علم کوئی نہیں گا؟ نہیں.
آپ کے پاس آپ اس مشکل میں اب جو پھنسے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی پھوک، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا تویز، کوئی ایسا تھپا، کوئی ایسا تالاب ہے جس میں سے آپ نہا کے نکل آئے اس مشکل میں سے باہر؟ آپ نہیں آنے جوگا چل، آپ نہیں نکل سکتے؟ نہیں، اپنے اوپر نہیں چلتا؟ نہیں آنے جوگے نہیں۔ اور آج کے پروگرام کے آخر میں آج کا سب سے اہم اور بنیادی سوال، اور وہ یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر اصل قصوروار کون ہے؟ تو سریام کی ٹیم پوری دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ اس جعلی پیر سے کہیں زیادہ قصوروار وہ عورتیں ہیں جو اپنی عزتوں سے کھلواڑ کے لیے خود ان کے پاس جاتی ہیں۔ یقین جانیے، ہم ایک عجیب قوم ہیں۔ ہم تھپڑوں، گالیوں اور جوتوں میں فیض تلاش کرتے ہیں اور جھوٹے نعروں، وعدوں اور دعووں میں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی۔ ہم جھوٹے آستانوں سے شفا مانگتے ہیں اور جھوٹے سیاستدانوں سے وفا مانگتے ہیں۔ ہم جھوٹے پیروں سے کرم کی امید رکھتے ہیں اور جھوٹے وزیروں سے شرم کی امید رکھتے ہیں۔ مسئلہ نہ تو درباروں کا ہے اور نہ ہی اسلام آباد کے درباریوں کا۔ مسئلہ آپ میں اور مجھ میں کہیں موجود ہے، اور جس دن ہم نے اس مسئلے کو تلاش کر کے اس کا حل نکال لیا، اس دن اس ملک اور اس قوم کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔